نبیل انور ڈکو ضلع چکوال سے ایک بڑے مستند صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں۔ ان کی ایگریکلچر کے حوالے سے، کرائم کے حوالے سے اور جو لوکل ایشوز ہیں ان کے اوپر بڑی زبردست سٹوریز ہوتی ہیں، اور ان کا میرا جہاں تک بھی رابطہ رہا ہے کسی بھی چکوال کے ڈی پی او سے یا ڈپٹی کمشنر سے، موجودہ دونوں کے ساتھ میرا کوئی خاص رابطہ نہیں ہے، لیکن ماضی میں جتنے بھی ڈی پی او رہے ہیں یا ڈی سی رہے ہیں، زیادہ تر ادھر سے جاتے ہیں، اسلام آباد سے ہو کے یا پنڈی سے ہو کے، تو انہوں نے جو چند صحافی ہیں چکوال کے جن کی ہمیشہ تعریف کی رپورٹنگ کے حوالے سے، باقی تو سب اچھے ہیں، لیکن ان میں نبیل انور ڈکو کا نام ہمیشہ بڑی عزت و احترام سے انہوں نے لیا کہ بڑے میرٹ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کا ایک چند دن پہلے ایک کالم سوشل میڈیا کے اوپر میں نے دیکھا، جس میں ملک ظفران ایڈوکیٹ، جن کا تعلق میرے ساتھ ہی گاؤں ایک ڈبئی وہاں سے ہے، اور میرا پہلا اس کا انٹریکشن اس وقت ہوا تھا جب ایاز امیر صاحب کے بیٹے کے قتل کے جرم میں ایاز امیر صاحب کو بھی ایک جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا گیا تھا، وہ اریسٹ تھے۔ اس وقت بھی میں نے ویلاگ کیے تھے اس حوالے سے، اور صحافیوں نے کافی دباؤ ڈالا اسلام آباد کے جرنلسٹوں نے، جس کی وجہ سے جلد ہی ان کی رہائی ممکن ہو سکی تھی۔ ان کی بیوی کو بھی گرفتار کیا تھا، ایکس وائف کو بھی۔ تو یہ ان سے ملک ظفران سے جو میرا پہلا انٹریکشن تھا وہ کورٹ کے اندر ہی ہوا تھا جب ایاز امیر کی وہاں پہ پیشی تھی۔ اس کے بعد میرا ملک ظفران کے ساتھ وقتاً فوقتاً رابطہ رہا ہے، اور جو جنرل الیکشن گزرے ہیں پیچھے، تو ایاز امیر صاحب کا میرے گاؤں میں ایک جلسہ بھی ہوا تھا، وہاں بھی ان سے ملاقات ہوئی۔ تو بڑا اچھا نام پیدا کر رہے ہیں اپنا چکوال کی جو لوکل وکالت ہے اس کے اندر اس وقت تک۔ تو پچھلے دنوں ان کے اوپر تھانہ ڈومن میں ایک ایف آئی آر درج کی گئی، ان کے اوپر بھی کوئی 35-36 اور لوگ بھی تھے۔ وجہ کیا بنی اس میں یہ بتایا گیا نبیل انور ڈکو نے کہ ملک ظفران نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ لگائی جس میں انہوں نے ڈی پی او چکوال کے حوالے سے کہا کہ ان کے سسر جو ہیں وہ جیل میں بیٹھ کے رشوت لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اور لوگوں کے کام یہاں چکوال میں ہوتے ہیں، اور لوگوں کے اوپر جھوٹے پرچے اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اوپر ایاز امیر صاحب جو ملک کے مایہ ناز ایک جرنلسٹ ہیں اور کالم نگار ہیں، تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے بھی چکوال کی کرپشن کے حوالے سے بڑا ایک کمپریہنسو آرٹیکل لکھا تھا، جس کے بعد ایاز امیر کے اوپر تو شاید ہمت نہیں ہوئی، لیکن ملک ظفران سمیت بہت سارے لوگوں کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ درج کر دیا گیا، اور اس کے بعد وکلاء نے اس پہ اپنی بار کے اندر اجلاس بلائے، بڑے بڑے دعوے کیے، یہ کہا گیا کہ 24 گھنٹوں کے اندر ڈی پی او چکوال معافی مانگے، مقدمہ خارج کرے، اور نہیں تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ جو تفتیشی تھا جو اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا بار میں داخلہ بند ہے، لیکن مقدمہ خارج نہ ہوا، اور آخر پھر وہ آ کے آر پی او سرفراز الپا جو پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی آ کے ملے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے بات کی کہ یہ مقدمہ خارج ہو، لیکن وہ مقدمہ اس وقت تک خارج نہ ہوا جب تک ملک ظفران نے اپنی اس پوسٹ کے اوپر تردید وہ ڈیلیٹ کر کے تردید اس میں شائع نہیں کی۔ اچھا، اس کے بعد اب ان کا مقدمہ تو میرا خرائی رپورٹ بن گئی ہے، لیکن بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے نبیل انور ڈکو نے کہ چلیں ان کی تو جان چھوٹ گئی۔ انہوں نے ایک اور فکرہ بھی بیچ میں ایڈ کیا ہے کہ 100 پیاز اور 100 جوتے کھا کے اس کے بعد بھی شکر ادا کرنا یہ سمجھ سے باہر ہے، اور انہوں نے مطلب ایک طرح سے یہ بھی تجزیہ کیا ہے کہ چکوال بار جو ہے وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ جھوٹا مقدمہ ایک بڑے سینئر وکیل کے اوپر درج ہوتا ہے اور پوری بار جو ہے وہ مل کے بھی اس پہ کچھ نہیں کرتی۔ لیکن میں یہاں اس کو تھوڑا سا براڈر اسپیکٹ میں دیکھنا چاہوں گا کہ چکوال بار کا ساتھ کیوں نہیں دیا پنڈی بار نے یا ہائی کورٹ بار نے یا باقی جو ارد گرد کی بارز ہیں انہوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا، کیونکہ یہ سچ ہے کہ یہ مقدمہ 100% جو ملک ظفران اور ان کے باقی لوگوں کے اوپر درج کیا گیا وہ مکمل طور پر جھوٹ اور انتقام، وہ جو انتقام تھا ایک ڈی پی او کی طرف سے اس کے حوالے سے یہ درج کیا گیا تھا۔ بہرحال ثابت یہ ہوا کہ وکلاء کا وہ جو اتحاد اور وہ جو طاقت نظر آتی تھی جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک کے بعد سے، وہ اب اس میں نہیں رہا۔ یہ ہم نے اسلام آباد میں دیکھا، چونکہ میں تو اسلام آباد 2-3 دہائیوں سے اب کام کر رہا ہوں، تو یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ ان دنوں جب پی ٹی آئی کے حوالے سے یہاں پہ ہو رہا تھا، وکلاء کے اوپر بھی تشدد ہوتا تھا، ان کے اوپر جھوٹے پرچے بھی ہوئے، بڑے بڑے جو وکلاء لیڈرز ہیں جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی وہ منسلک ہیں، ان کے اوپر جھوٹے پرچے بھی ہوئے، لیکن وکلاء وہ کچھ نہیں کر سکے جس سے ماضی میں ہوتا رہا۔ اچھا، کچھ غلطیاں ماضی میں وکلاء کی طرف سے ہوتی رہیں کیونکہ انہوں نے اپنی اس طاقت کو غلط بھی استعمال کیا، لیکن یہ جو معاملہ تھا چکوال والا، اس کے اوپر مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ ایک ڈی پی او جو ہے وہ پوری چکوال بار کے اوپر بھاری پڑا، اور جب تک ملک ظفران نے خیر انہوں نے اپنا کالم تو ڈیلیٹ نہیں کیا یا تردید نہیں کی ایاز امیر نے، لیکن ملک ظفران کو جو اپنی تھی وہ تردید کرنا پڑی۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کی
جو نا وہ کمنٹس دیے جا رہے ہیں وکلاء کی جانب سے بھی، نبیل انور ڈکو صاحب کی جانب سے بھی، اور عام جو پبلک ہے ان کی طرف سے بھی، کہ یہ وکلاء کا ذاتی معاملہ تھا اور آپ نے پورے ضلع چکوال کے وکیلوں کو شاید نائل کا. ایسی بات نہیں ہے. چکوال کے بڑے اچھے وکلاء ہیں جو اپنا بڑا نام پیدا کر چکے ہیں، جسٹس بھی بنے ہیں، ججز بھی بنے ہیں. ایسی بات بالکل نہیں ہے. لیکن ایک جھوٹا پرچہ درج ہونا اور قانون کے جو رکھوالے ہیں وہ اگر اپنے ہی ساتھی کا تحفظ نہ کر سکیں اور اس جھوٹے مقدمے کے حوالے سے جو درج کرنے والے جو ذمہ دار ہیں ان کو کسی منطقی انجام تک نہ پہنچا سکیں، تو پھر یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ وکلاء کے اندر اب وہ اتحاد نہیں رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وکلاء کے اندر بھی جیسے مسلم لیگ نون کے لائرز فورم ایک بنا ہوا ہے، ایک پی ٹی آئی لائر فارمز ہے، اسی طرح مختلف سیاسی جماعتوں کی دھڑے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہمارے ہاں بھی جرنلسٹوں کے اندر بھی ہے، لیکن اسلام آباد کے حد تک بڑے یونائٹ ہیں کہ یہاں کسی صحافی کے ساتھ جب کوئی اس طرح کا خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو اسلام آباد جو کلب ہے اور RIUJ اور PFUJ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ وہ اس پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ صحافی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کی جا سکے کسی جگہ پہ، غلط جو قسم کی جو ہوتی ہے. تو بہرحال یہ قابل افسوس ہے کہ یہ DPO چکوال جو ہیں یہ ماشاءاللہ میں نے سنت رسول بھی رکھی ہوئی ہے، اور ان کا بھی وتیرہ یہی ہے کہ جو ان کے اوپر تنقید کرے یا جو ان کے خلاف بولے یا لکھے یہ اس کا نمبر بلاک کر دیتے ہیں. تو نمبر بلاک کرنے سے وہ کبوتر کی آنکھیں بند کرنے سے بلی تو اپنا شکار نہیں چھوڑ دیتی، جس کا جو کام ہے وہ کرتا رہے گا. ان کے بارے میں یہ بھی میں نے سنا ہے کہ ہر روز صبح یہ تلاوت قرآن پاک سے اپنے دفتر کے جو کام ہیں اس میں یہ شروع کرتے ہیں. لیکن چکوال کے اندر جس طرح کرپشن اور جرائم ان کے دور میں بڑے ہیں، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور جس طرح PTI کے خلاف جھوٹے مقدمے پچھلے الیکشنوں میں بھی ایک دہشت، ایک خوف جو طاری کیا گیا. خیر وہ DPO کی مجبوری تھی کہ DPO کو بھی کسی کی نوکری کر رہا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ وہ کن کی نوکری کر رہا ہے. سارے DPO اسی طرح ہی ہیں، ان کو کرنا پڑتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کا یہ جو پرچہ دیا گیا تھا یہ میرے خیال میں کہ ایک ٹیسٹ کیس تھا وکلاء کے لیے، جس میں وہ بری طرح فیل ہوئے ہیں، اور پولیس نے اس کے اوپر اپنی جو ایک رٹ تھی، ایک غلط پرچہ درج کر کے بھی وہ انہوں نے قائم رکھی. اور جو آنے والے وقت میں جو آنے والا وقت ہے اس کے لیے بھی ایک میرا خیال ہے کہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ آئندہ جب اس طرح کے جھوٹے مقدمے درج ہوں گے، میں جھوٹے پرچوں کی بات کر رہا ہوں، میں کسی صحیح اگر کوئی وکیل ہے یا کوئی بھی ہے جو بھی کوئی جرم کرتا ہے اس کے اوپر FIR ہونا وہ قانون کے مطابق اگر ہوتی ہے تو اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن یہ اگر پرچہ جھوٹا نہیں تھا تو اخراج رپورٹ بنی کیوں؟ اور اگر یہ جھوٹا تھا تو اگر زعفران زلفی نے کوئی جرم کیا تھا تو اس پہ تو فوری طور پہ FIR دے دی گئی. لیکن اگر یہ جھوٹی FIR دی گئی تھی تو پھر وہ تھانہ جو ہے، جو تفتیشی ہے، جو SHO ہے، جو متعلقہ DSP اور DPO ہے خاص طور پہ، ان کے خلاف اس جرم کے، یہ بھی تو جرم ہے نا، کیا کارروائی ہوئی ہے؟ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. اور آنے والا وقت جو ہے وہ اس پہ میرا خیال ہے کہ ثابت کرے گا کہ جب آپ اتحاد کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور زیادتی اور ظلم کے خلاف اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر اس طرح حوصلے بڑھتے ہیں. مجرم خواہ وہ سول میں بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ وہ بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ وہ پولیس کی وردی میں ہیں، خواہ وہ پولیٹیشین ہیں، یا جو بھی ہے، مطلب پھر ان کے حوصلے بڑھتے ہیں. تو ایسا ملک کے اندر اگر رول آف لا کی بات ہوتی ہے، جیسا کہ پچھلے 2 سالوں سے ہو رہا تھا کہ آئینی عدالت اس لیے بنائی جا رہی ہے تاکہ باقی عدالتیں جو ہیں وہ اپنا کام کر سکیں اور جو ادارے ہیں وہ انصاف فراہم کر سکیں، لیکن انصاف ہوتا ہوا کسی جگہ بھی نظر نہیں آ رہا. اور یہ جو چکوال کا مقدمہ ہے یہ خاص طور پر میں کہوں گا کہ اس کی ایک بدترین مثال ہے. خاص طور پر جو سب سے طاقتور کمیونٹی سمجھی جاتی تھی وکلاء، ان کے حوالے سے اس میں پاکستان بار کو، سپریم کورٹ بار کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ 2-3 سالوں سے خاص طور پر وکلاء کو بھی ڈیوائیڈ کر دیے گئے. بار کو جو جس طریقے سے حکومت فنڈنگ ملتی ہے اور جس طرح کا پیسہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد وکلاء جو ہیں وہ بھی تقسیم کا شکار ہیں. اس کا نقصان خود ان کی اپنی کمیونٹی کو ہو رہا ہے، برے طریقے سے ہو رہا ہے، اور اس کا خمیازہ بھی انہی کو آنے والے وقتوں میں بھگتنا پڑے گا. خدا حافظ.